بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم کچھ فرامین نہج البلاغہ سے جو کہ میں نے منتخب کیے ہیں انتخاب کر کے وہ میں بیان کروں گی، غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی علیہ السلام کیا کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ابن آدم کس قدر ناتواں ہے کہ اس کی موت پوشیدہ ہے، اس کی بیماریاں بھی صیغۂ راز میں ہیں، اس کے اعمال بھی سب محفوظ کیے جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے چیخنے لگتا ہے، پانی کا پھندا لگنے سے مر جاتا ہے اور پسینہ اسے بدبودار بنا دیتا ہے۔ بحوالہ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں پھر فرمایا، جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں۔ اے لوگو، میں نے آج تک اپنی حقیقت کو تم پر آشکارا نہیں کیا۔ اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت سے دنیا والوں کو آگاہ کر دوں تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کر مر جائے اور باقی دنیا دیوانی ہو جائے۔ میں اپنے صرف اتنے ہی فضائل سے پردہ اٹھاتا ہوں جن کو حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر علی علیہ السلام عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ ہزاروں چیونٹیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سلیمان نے کہا، مولا ہم کو سنائیے، یہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ مولا علیہ السلام نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، سنو۔ حضرت سلیمان پیغمبر کا لشکر دیکھ کر چیونٹیوں کے سردار نے قوم سے کہا تھا کہ گھروں کو واپس جاؤ، نماز قضا ہو جائے گی۔ یہاں سردار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ، آج ہمارے سامنے وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انتخاب ہے نہج البلاغہ سے، زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو۔ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم دشمنان خدا کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ نہج البلاغہ۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ابھی یہی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک شخص نے امام زین العابدین سے دریافت کیا کہ ہمیں اپنے مخالفین پر کیوں فضیلت ہے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ خوبیوں کے مالک ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، دیکھو اب تمہیں دونوں کا فرق نظر آئے گا۔ جب اس نے مسجد میں ان لوگوں پر نظر کی تو کہنے لگا، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے پہلی حالت پر پلٹا دیجیے، مجھے تو مسجد میں ریچھ، بندر اور کتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پہلی حالت میں پلٹا کر فرمایا، ہمارے دشمنوں کی اصل شبہتیں یہی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ سے یہ فرمان جو ہے میں نے لیا ہے۔ علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، مولا میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا، ہاں بالکل صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، مولا آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اپنی تلوار اسے دے دی۔
उस शख्स ने ज़ोर से दीवार पे मारी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने मौला से कहा, आप तो कह रहे थे कि पहाड़ तोड़ देती है, लेकिन दीवार तो नहीं टूटी। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने तुम्हें अपनी तलवार दी है, अपना हाथ तो नहीं दिया। जुल्फ़कार तभी जुल्फ़कार है जब अली के हाथ में हो, वरना ये सिर्फ़ लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर कौम में मेरा नाम जो है जुदा जुदा है। अरब में मेरा नाम अली है, इंजील में एलिया और तौरात में औरिया है, ज़बूर में शंतिया है, तुर्क मुझको बलिया कहते हैं और तैफ वाले तहमीद और अहले मक्का मुझको बाबुल बल्द कहते हैं। जंगी मजीलान और हिंदू किशन किशन कहते हैं। अहले आसमान मेरा नाम अहद लिखते हैं और आसमान अव्वल में मेरा नाम अब्दुल हमीद, दूसरे आसमान में मेरा नाम अब्दुल समद है, तीसरे आसमान में मेरा नाम अब्दुल मजीद है, चौथे में जुल अली और पाँचवें आसमान में मेरा नाम अली आला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू तुराब कहा है, मेरे बाप ने मुझे अबुल हसन कहा और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहजुल बलागा में, सिर्फ़ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी बेहतरीन रिज़्क़ में शामिल हैं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब मुश्किल में हूँ, बोलता हूँ तो कहते हैं अली को इक़्तिदार का लालच है, चुप रहता हूँ तो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम मौत से डर गया है। कसम खुदा की, अली मौत से ऐसा ही मानूस है जैसा कोई ज़िंदगी से होता है। मेरे सीने में ऐसा इल्म पोशीदा है जो मुझे मजबूर किए हुए है कि इसे ज़ाहिर कर दूँ तो तुम लोग लरज़ने लगोगे। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, विलायत अली अलैहिस्सलाम के बारे में है, अगर मैं इस तलवार से मोमिन की नाक भी काट दूँ, मुझसे दुश्मनी करने लगे तो हरगिज़ ना करेगा। अगर दुनिया की तमाम नेमतें मुनाफिक पर उंडेल भी दूँ कि मुझसे मोहब्बत करने लगे तो हरगिज़ ना करेगा, इसलिए कि इस हकीकत का फ़ैसला नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हो चुका है कि या अली, कोई मोमिन तुमसे दुश्मनी नहीं कर सकता है और कोई मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता है। नहजुल बलागा में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो भलाई भलाई नहीं जिसका अंजाम जहन्नम हो, और वो बुराई बुराई नहीं है जिसकी आक़िबत जन्नत हो। जन्नत के अलावा हर नेमत हकीर है और जहन्नम से बच जाने के बाद हर मुसीबत आफ़ियत है। नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहाँ भटक रहे हो और किधर रुख किए हुए हो, या किन चीज़ों के फ़रेब में आ गए हो। यकीन रखो, इस लंबी चौड़ी ज़मीन में से तुम में से हर एक का हिस्सा कद भर ज़मीन का टुकड़ा ही तो है जहाँ ये जिस्म रुखसार के बल मट्टी पर पड़ा होगा। नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते, अये इंसान, तुझे किस चीज़ ने गुनाहों पर दिलैर कर दिया है और किस चीज़ ने तुम्हें धोखा दिया है और किस चीज़ ने तुझे अपनी तबाही के लिए शिफा और तेरे ख्वाब के लिए नहीं है। क्या तुझे अपने ऊपर इतना रहम नहीं आता कि जितना तू दूसरों पर तरस खाता है? बसा औकात तू जलती धूप में किसी को देखता है तो उस पर साया कर देता है, या किसी को दर्द व कर्ब में मुब्तला पाता है तो उस पर शफ़क़त की वजह से तेरी आँखें आंसू बहाती हैं, मगर खुद अपने रोग पर किसने तुझे सब्र दिला दिया है और किसने तुझे अपनी मुसीबतों पर तवाना कर दिया है और ख़ुद अपने ऊपर रोने से तसल्ली दे दी है। हालांकि सब जानों से बढ़कर तुझे अपनी जान अजीज़ है, और क्यों कर अज़ाब इलाही की रात ही डेरे डाल देने का ख़तरा तुझे बेदार नहीं रखता। हालांकि तो अपने गुनाहों की बदौलत उसके कहरो तसल्लुत की राह में पड़ा हुआ है। नाजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़ीन से वापसी पर कूफा से बाहर एक कब्रिस्तान पर आपकी नज़र पड़ गई तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वहशतनाक घरों के रहने वालों, ए वीरान मकानात के बाशिंदों और तारीक कब्रों में बसने वालों, ए खाक नशीनों, ए गुरबत वहदत और वहशत वालों,
تم ہم سے آگے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور تمہارے مکانات آباد ہو چکے ہیں، تمہاری بیویوں کا دوسروں سے عقد ہو چکا ہے، اور تمہارے اموال جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ تو یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زاد راہ تقوائے الہی ہے، بہترین زاد راہ تقوائے الہی ہے۔ از ناج البلاغہ، یہ ناج البلاغہ میں ہے۔ سلام علی الیاسین، امیر المومنین سورۃ صفات آیت نمبر 130 میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یاسین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الیاسین سے مراد ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر صافی جلد نمبر 2، امام شیخ صدوق تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں ہے۔ شان امام حسن و حسین علیہ السلام۔ عید کا دن تھا، امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا، امام حسن علیہ السلام کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوسرے کندھے پر بٹھایا اور کہا، حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال مبارک تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو دیکھو، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ کتاب اہل سنت ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری اور غربت کو ختم کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ الکافی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم نے امام علی علیہ السلام کے کچھ فرامین ناج البلاغہ سے بیان کیے اور امام علی علیہ السلام کی شان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ امام علی علیہ السلام کے نام جو تھے کس طرح سے اللہ کے ہاں ہیں اور کس طرح سے دنیا میں ان کو پکارا جاتا ہے اور کیا ان کی صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے بات کی، امام حسن حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی اور ان کے سوار کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور کمنٹ میں لکھنا مت بھولیے گا کہ آپ کو کون سی بات اس میں بہت زیادہ اچھی لگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔